پنجاب کے کئی شہر فضائی آلودگی کی لپیٹ میں۔ لاہور 268 AQI کے ساتھ دنیا میں دوسرے نمبر پر۔ رائیونڈ، لودھرا، رحیم یار خان اور بہاولپور بھی شدید متاثر۔ کراچی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 175 ریکارڈ، دنیا بھر میں 7ویں نمبر پر۔ جدید ترین ٹیکنالوجی کا شاہکار، میدان جنگ کا شاہ سوار JF-17 تھنڈر کی جنگی صلاحیتوں نے دھاک بٹھا دی۔ دوست ممالک کے لڑاکا طیاروں کی خریداری کے لیے پاکستان کے ساتھ MOU پر دستخط۔ دبئی ایئر شو کے دوران سربراہ پاک فضائیہ ظہیر احمد بابر سدھو کی دوست ممالک کے ایئر چیف سے ملاقاتیں۔ ISPR کے مطابق جدید تربیت، ایرو اسپیس ٹیکنالوجی اور آپریشنل کوارڈینیشن پر بات چیت۔ مشترکہ مشقوں، پیشہ ورانہ تبادلوں اور شراکت داری کے فروغ پر اتفاق۔ JF-17 تھنڈر بلاک 3 اور سپر مشاق دبئی ایئر شو میں نمائش کے لیے پیش۔ چار دن کی جنگ میں بھارت کو زناٹے دار تھپڑ رسید کیا، دشمن کو گھٹنوں کے بل گرنے پر مجبور کر دیا۔ امریکی کانگریس کی رپورٹ نے ہماری فتح پر مہر ثبت کر دی۔ فیلڈ مارشل نے تمام فیصلے بلا خوف اور میری مشاورت سے کیے۔ امریکی صدر بھی 7 بھارتی طیارے گرنے کا بار بار ذکر کر چکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا جو ممالک پہلے واجبی ملتے تھے آج ہمارے لیے گرم جوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ افواج پاکستان کی دلیری اور فتوحات کے باعث پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ دفاعی میدان کی طرح معاشی میدان میں بھی پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ کالعدم TTP خطے کے لیے سنگین خطرہ، اقوام متحدہ میں ڈنمارک کی سفیر نے پاکستان کے موقف کی تائید کر دی۔ کرسٹینا مارکس کا اظہار تشویش، کہا افغانستان میں کالعدم تنظیم کے 6000 جنگجو موجود، افغان سرزمین سے پاکستان میں متعدد بڑے حملوں میں جانی نقصان ہوا۔ کالعدم TTP کو افغان حکومت کی لاجسٹک سپورٹ اور بھرپور تعاون حاصل ہے۔ سلامتی کونسل کی القاعدہ پر پابندی سے متعلق اجلاس میں بھی دہشت گرد تنظیم کا ذکر۔ کمیٹی سربراہ نے کہا کالعدم TTP پاکستان پر سرحد پار سے ہائی پروفائل حملے کر رہی ہے، افغان طالبان کی حمایت سے سنگین خطرات پیدا ہو رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز بھارتی سپانسرڈ فتنہ الخوارج پر قہر بن کر ٹوٹ پڑی۔ خیبر پختونخوا میں بھرپور ایکشن، مختلف آپریشنز میں 30 دہشت گرد ہلاک۔ ضلع کرم میں 2 کارروائیوں میں 23 خارجی مارے گئے۔ ضلع محمد، لکی مروت اور ٹانک میں 7 ملک دشمن انجام کو پہنچے۔ ISPR کے مطابق ہلاک خوارج بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی میں ملوث تھے۔ آپریشن پوری شدت سے جاری رہے گا۔ صدر اور وزیر اعظم کا فورسز کو خراج تحسین۔ پرامن انعقاد خطرے میں ڈالا، الیکشن کمیشن کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حویلیاں جلسے میں خطاب کا نوٹس۔ سہیل آفریدی کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر آج طلب، انتخابی مہم میں حصہ لینا قانون کی خلاف ورزی قرار۔ امیدوار شہرناز ایوب کو بھی آج پیش ہونے کا حکم۔ الیکشن کمیشن نے NA18 ہری پور میں ضمنی انتخاب کے لیے فوج طلب کر لی۔ صوبائی الیکشن کمشنر کو سیکیورٹی پلان ترتیب دینے کی ہدایت، ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر سخت ایکشن کی وارننگ۔ پر ڈاکہ غیر آئینی کام ہے اور آرٹیکل 6 میں جو سزائیں ہیں ان کی بات میں کر رہا تھا، لیکن اس کو جو ہے غلط رنگ دیا گیا۔ میں نے کہا کہ دھاندلی نہیں ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ چیز میرے گلے ڈال دی ہے۔ دھاندلی کو روکنے کی ہدایت دی، مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے پر آرٹیکل 6 کی بات کی، بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر چلایا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی وضاحتیں، بولے کوئی دھمکی یا ایسا لہجہ استعمال نہیں کیا جو آئین کے دائرے سے باہر ہو۔ سہیل آفریدی کو آج بھی بانی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی نے محمود اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کیا، فیصلے پر نظر ثانی نہیں ہو سکتی۔ صوبے کے قیام پر ہمارا نہیں آئین کا تقاضا ہے، کراچی کے مستقبل پر شب خون مارا جا رہا ہے، ماسٹر پلان کو کرپشن میں بدلا جا رہا ہے، عدالت جائیں گے، سڑکوں پر بھی لڑنا پڑا تو لڑیں گے۔ خالد مقبول صدیقی کی گھن گرج، بولے ہمارے آئینی مطالبات پر چیخو پکار مچ گئی، 18ویں ترمیم پر عمل درآمد کیا جائے۔ کامران خان ٹیسوری بھی برس پڑے، کہا ہم نے لڑ کر کراچی کے لیے ترقیاتی پیکج لیا، گورنر بعد میں کارکن پہلے ہوں۔ میدان میں باتیں کرنے سے تو مسائل حل نہیں ہوتے،
میں آپ کو بتاؤں یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں آرٹیکل 140A کے حوالے سے 27ویں ترمیم کا ڈرافٹ اٹھا کے دیکھیے، اس ڈرافٹ میں کہیں پر بھی اس طرح کی کوئی امینڈمنٹ نہیں تھی۔ باتیں نہ کریں، میدان میں آئے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا MKM کو چیلنج، بولے MKM عوام کو لالی پاپ دے رہی ہے، مگرمچھ کے آنسو بہا رہی ہے۔ کیا پنجاب کا بلدیاتی نظام سندھ میں نافذ کر دیں؟ کیا MKM اسی نظام کی حامی ہے؟ پاکستان میں کرپشن مسلسل اور پرانا چیلنج، مسئلہ اصلاحات سے حل ہو سکتا ہے۔ IMF نے گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسسمنٹ تکنیکی رپورٹ جاری کر دی۔ معاشی استحکام، حالیہ پیش رفت اور کامیابیوں کا اعتراف، جائزہ حکومت نے اپنی مرضی سے کروایا۔ عالمی ادارے نے کرپشن بیسڈ منی لانڈرنگ کے خطرات کی نشاندہی کر دی۔ بیرون ملک منتقل دولت واپس لانے اور ایسٹ ریکوری کا عمل تیز کرنے کی سفارش۔ PTI دور میں چینی کی برآمد کے ذریعے مصنوعی قلت پیدا کر کے غیر قانونی منافع کمانے کا بھی تذکرہ۔ وزیر اعظم کی PIA کی نجکاری کے مراحل جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ قابل پرواز طیاروں کی تعداد بڑھانے کے لیے لائحہ عمل تشکیل دینے کا حکم۔ 4 پارٹیز نے پری کوالیفائی کیا، جلد بیڈنگ ہوگی۔ قومی ایئر لائنز کے 75% شیئرز کی نجکاری ہوگی۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا، PIA کا نام اور تھیم نہ بدلنے کی شرط رکھی گئی۔ 2029 تک فلیٹ میں قابل پرواز طیاروں کی تعداد 38 کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت 6 گھنٹے طویل اجلاس، تمام محکموں کا کڑا احتساب، اہداف پورے کرنے پر ٹیم کو شاباش۔ پہلا فارماسیوٹیکل زون قائم کرنے پر اتفاق، مزید 9 شہروں میں جلد الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ سروس شروع کرنے اور شیلٹر بنانے کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا ماضی میں انڈسٹریل اسٹیٹ کے ذریعے لوٹ مار ہوتی رہی، صنعتیں لگانے کے لیے 2 سال انتظار کیوں؟ فوری فیصلے کیے جائیں۔ صوبے میں کوئی سڑک یا پل ٹوٹا نہیں رہے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کو ہٹانے کی خبریں مسترد، پیپلز پارٹی میدان میں آ گئی۔ پارلیمانی لیڈر صادق عمرانی کہتے ہیں سرفراز بگٹی وزیر اعلیٰ ہیں اور رہیں گی، انہیں پارٹی کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ علی مدد جتک بولے پارٹی قیادت نے ہٹانے کی کوئی بات نہیں کی۔ نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر سلیم کھوسا نے دوستین ڈومکی کے بیان کو ذاتی قرار دے دیا۔ شاباش مریم نواز۔ اینٹوں کے بھٹے جدید طرز پر منتقل کرنے پر امریکی ارکان کانگریس کا وزیر اعلیٰ پنجاب کو خط، ماحولیات سے متعلق اقدامات کو سراہا، منصوبے کو مزید جدید بنانے کے لیے تعاون کی پیشکش، پنجاب کو پائلٹ صوبہ قرار دینے کی تجویز لکھا۔ مریم نواز کا ماڈل خطے میں مثال بن سکتا ہے، پنجاب حکومت عالمی ذمہ داریوں کو نبھا رہی ہے، پاک امریکہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر زور۔ کراچی میں بھتہ خور حکومت کو للکارنے لگے، ایک کے بعد ایک وارداتیں، 3 کیسز میں رقم بینک اکاؤنٹس کے ذریعے ٹرانسفر ہونے کا انکشاف۔ پولیس حکام کے مطابق ٹرانزیکشن ہوتے ہی اکاؤنٹ خالی ہو جاتا ہے۔ مرکزی بینک سے مشاورت جاری، ملوث ملزمان جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ کراچی والوں کے لیے عارضی ریلیف، کمشنر نے ڈیری فارمرز کا دودھ کی قیمتیں بڑھانے کا مطالبہ مسترد کر ڈالا۔ صارفین کو خالص دودھ کی فروخت یقینی بنانے کی شرط، حتمی فیصلہ 1 ہفتے بعد ہوگا۔ غزہ کے مظلوموں پر زندگی تنگ، گلی گلی جنازے اور آہو بکا۔ اسرائیل نے صدر ٹرمپ کے امن معاہدے کو بارود میں اڑا دیا۔ غزہ سٹی اور خان یونس میں بمباری، مزید 5 فلسطینی شہید۔ حماس کا ثالثوں سے فوری مداخلت کا مطالبہ، مغربی کنارے سے مزید 5 فلسطینی گرفتار۔ قطر کی غزہ اور لبنان پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ برازیل میں COP30 کانفرنس کے پویلین میں آگ لگ گئی، بھڑکتے شعلوں اور دھوئیں نے کانفرنس کے اندرونی حصوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ مندوبین کو ہنگامی طور پر نکال لیا گیا، آتش زدگی کے باعث آج کی سرگرمیاں منسوخ۔ T20 ٹرائی سیریز میں پہلا اپسیٹ، راولپنڈی کا میدان زمبابوے کے نام، سری لنکا کو 67 رن سے شکست۔ آئی لینڈرز 163 رنز کے تعاقب میں 95 رنز پر ڈھیر۔ سکندر رضا کا آل راؤنڈ شو، 1 وکٹ لی، 47 رنز بنائے، میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ پاکستان کی سرزمین پر پہلا نیوٹرل T20 میچ ہوا۔ کرکٹ نہیں جنگ، ایشز سیریز کا آج سے آغاز۔ کرکٹ کی قدیم ترین رقابت